یہ عورت اپنے خاوند کے نکاح کے اندر ہو، اور دوسرے نمبر پر دودھ بھی پورا پورا ہو، ٹھیک ٹھاک ہو، تیسرے نمبر پر کوئی بیماری بھی نہ ہو، تینوں چیزوں کے پائے جانے کے بعد ماں کے ذمہ اولاد کو دودھ پلانا واجب ہے۔ پتہ چلا کہ جب ماں حقیقی جس ماں نے اپنی اولاد کو پیدا کیا جنا، جس ماں نے اپنی اولاد کو جنا ہے، وہ حقیقی ماں ہے۔ اس ماں کی ذمہ جب ماں کو بیماری بھی کوئی نہ ہو، جب ماں کا دودھ بھی پورا پورا ہو، اور تیسرے نمبر پر ماں اپنے خاوند کے نکاح کے اندر ہو، ان تین شرطوں کے ساتھ اس ماں پر بچے کو دودھ پلانا واجب ہے۔ اور سے کہیں سبحان اللہ۔ اس سے ہمیں سبق یہ ملا کہ آج کل جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کی پیدائش کے بعد ماں کا دودھ بھی ہو اور ماں کو بیماری بھی کوئی نہیں، اور یہ اپنے خاوند کے نکاح کے اندر بھی ہے، بغیر کسی مجبوری کے، بغیر کسی وجہ کے اولاد کو ڈبے والا دودھ پلانا یا اولاد کو اپنے دودھ سے محروم کرنا گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہے۔ قرآن کریم نے مسئلہ بیان کروایا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب ایسی اولاد ان شرائط کے ہونے کے باوجود ایسی اولاد کو دودھ نہ پلایا جائے گا تو گناہگار کون ہے؟ ماں باپ۔ کون ہے؟ آج والد بھی، یعنی کہ اس بیوی کا شوہر اس کے کہنے پہ آسانی سے چل جاتا ہے، اس کے کہنے پہ آسانی سے عمل کر دیتا ہے۔ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، اپنے نبی کے فرمان کو ہم نے چھوڑ دیا۔ میرے نبی پاک کا فرمان اور قرآن کا اعلان یہ ہے کہ ان تین شرطوں کے ہونے کے باوجود جو دودھ نہیں پلائے گی، یہ واجب کی طارق بن رہی ہے، اور واجب کو ترک کرنا گناہ کبیرہ کا ارتکاب ہوتا ہے، اور ہم اس میں خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم اس کو آسانی کے ساتھ شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس سے ایک سبق تو ہمیں یہ ملا، ایک پتہ تو ہمیں یہ چلا، میاں بیوی آپس میں ایک ہو، یعنی ان کا نکاح ہے، طلاق نہیں ہوئی۔ دوسرے نمبر پر مرضعہ، ماں دودھ پلانے والی کا دودھ بھی ہو۔ تیسرے نمبر پر اس کو بیماری بھی کوئی نہیں، اس کے باوجود اگر دودھ نہیں پلاتی تو یہ گناہگار ہے۔ یہ کیا ہے؟ زور سے بولو، یہ کیا ہے؟ گناہگار ہے۔ یہ مسئلہ قرآن نے بیان کیا ہے، میں نے بھی، آپ نے بھی سنا سنایا، تو اس پر ہم نے عمل کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ جو جو ارادہ رکھتے ہیں وہ ذرا زور سے کہیں سبحان اللہ۔ قرآن کریم نے واضح کر دیا۔ اب ہمارے علماء یہ لکھتے ہیں، اس کے باوجود جو دودھ نہیں پلاتے، کبھی ڈبے والا دودھ، کبھی کسی اور چیز کا دودھ، کبھی بھینس، کبھی بکری، کبھی
اولاد کی تربیت، اس کے اندر مصنف لکھتے ہیں ایک واقعہ، اگر ذوق ہو تو میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ آج تم ٹھنڈے بولتے ہو، ذرا جا کے آپ کو سبحان اللہ۔ مصنف لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ کے پاس ایک صحابی آیا، آپ کے پاس ایک بندہ آیا اور اپنے جوان بیٹے کو ساتھ لایا اور آ کر عرض کی، امیر المومنین اس سے مجھے شکوہ ہے، اس سے مجھے گلہ ہے، یہ میرے حقوق پورے نہیں کرتا اور میری نافرمانیاں کرتا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، او نوجوان بیٹے قریب آ۔ جب وہ قریب آیا آپ نے فرمایا، بتانا تیرا باپ جو شکوہ کر رہا ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے؟ امیر المومنین کے سامنے نوجوان بیٹے نے بڑی زبردست بات کہی ہے۔ اس نے عرض کی، امیر المومنین میرا ایک سوال ہے، کیا والدین کے حقوق اولاد پر ہی ہیں یا اولاد کے حقوق بھی والدین پر ہیں؟ آپ جا کے کہو نا سبحان اللہ۔ کیا والدین کے حقوق اولاد پر ہی ہیں یا اولاد کے حقوق بھی والدین کے ذمہ ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اولاد کے حقوق بھی والدین کے ذمہ ہے۔ اس نے عرض کی، وہ کون سے حقوق ہیں؟ جب حقوق بیان کیے گئے تو اس شخص نے پہلی بات پکڑی، کہنے لگا، امیر المومنین سب سے پہلی بات، میری جو ماں ہے وہ ایک باندی ہے اور اس کے پاس علم نہیں، اور اس کے پاس علم نہیں۔ میرا گلہ یہ ہے، امیر المومنین میرے باپ نے میرے لیے ایسی ماں کا انتخاب کیا جو باندی ہے اور اس کے پاس علم نہیں، اور جس کے پاس علم نہیں، جو جانتی نہیں، بچے کا پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، جب وہ علم سے خالی ہے تو میرے حق کس طرح پورے کیے گئے؟ یعنی اس نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ میری ماں کے پاس علم نہیں تھا، جب میں پیدا ہوا مجھے بس عام طرح پرورش دی گئی، پھر میرے والد نے میرا نام فلاں رکھا اور اس نام کا معنی یہ ہے، پھر جب میں بڑا ہوا ایسے ایسے میری پرورش ہوئی۔ امیر المومنین حضرت عمر توجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیس کو خارج کر دیا، کیس کو خارج کر دیا، یہ بات فرما کے کہ جب والدین نے اولاد کے حق پورے نہیں کیے تو اولاد والدین کے حقوق کیسے پورے کرے گی؟ یہ سبق ملا کہ والدین کے ذمے ہے اپنی اولاد کے حقوق پورے کرنا، اچھی تربیت دینا، اچھی ماں کا انتخاب کرنا۔ آج کل بس ہمارے یہاں یہ مشہور ہے نا، اور جی یہاں سے رشتہ نہ کیا تو یہ ناراض ہو جائیں گے۔ دیکھو تمہاری آنے والی نسل اور تمہارے دین کے لیے بہتر کون سا رشتہ ہے، تم وہ رشتہ طے کرو جب اپنی رشتہ داری اور برادری کو پالا جائے گا، دین کو پسے پشت ڈالا جائے گا، پھر حقوق تو پامال ضرور ہوں گے۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کا خلاصہ یہ ہے، قرآن کے ان الفاظ کا خلاصہ یہ ہے، اولاد کے ذمہ جس طرح والدین کے حقوق ہیں اسی طرح والدین پر اولاد کے بھی حقوق ہیں۔ والدین اپنی اولاد